کہ سب سے بہترین لوگ جو قتال کر رہے تھے وہ تو حضرت علی تھے. یہ حصہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ خوارج سے وہ قتال کریں گے جو مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے اور خوارج بدترین مخلوق ہوں گے. اور حضرت علی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ پہ کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چونکہ آپ اپنے فوجیوں کا مورائل بلند کر رہے تھے. کیونکہ صحابہ میں یعنی وہ جب ان کی داڑیاں نمازیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. پھر حضرت علی نے وہاں حدیث سنائی کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے. اور مسلم کے تو الفاظ ہیں اس کے بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کریں وہ ان کے لیے یہ قتال ہی ان کے مرتے دم تک کے لیے ان کی آخرت بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا. اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہوگی. لیکن اس کے باوجود حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا میں کافر ہو گیا ہوں تو مجھے بھی چھوڑ گئے. تو حضرت علی نے تو اس حدیث کا انکار کر دیا آپ کے ذوم میں، لیکن میرے نزدیک انکار نہیں کیا. انہوں نے اس کی صحیح ڈیفینیشن بتائی. پھر پوچھا کیا منافق ہے؟ انہوں نے کہا منافق کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ منافق تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ اے علی اتنی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے کہ تمہیں بھی ان کی نمازوں پہ رشک آئے گا. تو نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں نا وہ. اچھا، اور پھر حضرت علی سے جو ان کا اختلاف ہے وہ بھی حضرت علی کی محبت میں ہے کہ معاویہ کے ساتھ آپ صلح کیوں کر رہے ہیں، یہ باغی ہے، یہ واجب القتل ہے. یہ ان کا سٹانس تھا. ان کو کوئی اپنی ذاتی اختلاف نہیں تھا. ہم جو انہیں غلط کہتے ہیں وہ اس لیے کہ امام وقت کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی. جس طرح کہ اگر نعوذ باللہ صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے حضور کی محبت میں ہی، جو شروع میں ریلیکٹنٹ تھے، حضرت عمر بھی، بخاری میں الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ ہم دب کے کیوں صلح کریں، ٹھیک ہے، تو وہ حضور کی محبت میں ہی کر رہے تھے نا. لیکن وہ غلط ہوتا اگر ایسے کرتے. اس لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں سہل ابن حنیف کہتے ہیں بدری صحابی، یہ وہی تھے جنہیں حضرت معاویہ کو معزول کر کے حضرت علی نے شام کا گورنر لگایا تھا اپنے دور خلافت میں، اور حضرت معاویہ نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا تو جنگ صفین لڑنی پڑی حضرت علی کو. سہل بن حنیف جنگ صفین کے موقع پر بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں وہ اپنا گھوڑا دوڑا کے صحابہ کرام میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر صلح حدیبیہ کے دن ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم رسول اللہ کے فیصلے کو بدل دیتے. اور پھر انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ حضرت عمر اس صلح کے اوپر خوش نہیں تھے، اور اگر زبردستی کرنی ہوتی تو حضرت عمر جو ہیں نعوذ باللہ اس فیصلے کو بدل دیتے، انکار کر دیتے. وہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا تو اپنے ایمان سے یاد ہو بیٹھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو انہوں نے فوجیوں کو کہا کہ اس دن نبی الاسلام کے فیصلے کو ہم نے قبول کیا، آج تمہارا کام ہے کہ علی کے فیصلے کو قبول کرو. وہ تحکیم کا مسئلہ، وہ پھر ایک دردناک سٹوری ہے. لیکن بخاری مسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سہل بن حنیف بدری صحابی صلح حدیبیہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تحکیم کے مسئلے کو. صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی اور صحابہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف مشرکین عرب تھے، اور اس موقع پر مولا علی اور ان کے ساتھی ایک طرف تھے اور دوسری طرف اہل شام تھے. تو یہ اس میں اہل شام کی جتنی فضیلت آئی ہوئی ہے نا وہ آپ کو پتہ چل گئی ہوگی، کیونکہ جب آپ جوڑا جا رہا ہے نا اس کے ساتھ، وہ تو بخاری میں موجود ہے. جب حضرت علی نے وہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا تھا، جب کافروں نے اعتراض کیا ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ. حضور نے کہا علی کاٹ دو، لکھ دو. ان کا یا رسول اللہ میں تو نہیں کاٹوں گا. اب یہ کس حضور کی محبت میں انہوں نے کہا. پھر حضور نے کہا ادھر مجھے دو. پھر آپ نے لکیر پھیری اور اپنے ہاتھوں سے لکھا. اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ نہیں دیا تھا، یہ حضور کا معجزہ تھا کہ آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے. کیونکہ سورہ العنکبوت میں اگر ایسا ہوتا تو لوگ گمان کرتے یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. حضور کے حق میں لکھا پڑھا نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، خوبی ہے. اور لکھا پڑھے سے مراد جاہل ہونا نہیں ہے، اللہ نے انہیں علم سکھایا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا ہے کہ تو وہاں پہ حضرت علی نے جو انکار کیا تو وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ نافرمان تھے. اور اسی حدیث کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر کے اندر، وہ بڑا دردناک ہے.
اس میں پہلے تو وہ مناظرہ بھی ہے جو خوارج اور ابن عباس کے درمیان ہوا، جو ہم نے ریسرچ پیپر 5B کربلا والے میں ڈالا ہوا ہے، اور دوسرا یہ وہ روایت لے کے ہے کہ حضرت علی نے جب یہ انکار کیا نا، حضور نے یہ کیا، تو اس کے بعد نبی الاسلام نے حضرت علی کو ایک رازداری کی بات بتائی اور کہا کہ اے علی، تم پہ بھی اسی طرح کا ایک وقت آئے گا، اس وقت تمہیں بھی وہی کچھ کرنا ہوگا جو آج میں کر۔ یعنی رسول اللہ نے اپنی جگہ علی کو رکھا اور مشرکین عرب کی جگہ حضرت علی کے مخالفین کو رکھا، تبھی ریزیمبلنس بنے گی نا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی، جو معاہدہ لکھا گیا اس میں لکھا تھا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ہماری تو مجبوری ہے جی، صحابی ہونے کی وجہ سے ہم احترام سے نام لیتے ہیں اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو ان کے پاس جب یہ معاہدہ پہنچا تو انہوں نے کہا میں تو اس معاہدے پہ سائن نہیں کروں گا، میں تو اسے امیر المومنین نہیں مانتا ہوں، جس طرح کے مشرکین عرب نے کہا تھا کہ ہم اسے اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ذرا دیکھ لیں کیا ریزیمبلنس بن رہی ہے۔ اس سے ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں نہیں، وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، بس صرف قصاص عثمان مانگتے تھے۔ وہ اس سے بڑھ کے تو جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے اور خلافت تو ہم میں ہے، جس پہ حضرت سفینہ نے کہا تھا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا، ان کی بادشاہت روئے ارض کی بدترین بادشاہت ہے۔ اور مسند ابی داؤد طیالسی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ یہ بدترین سخت گیر بادشاہ ہیں، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ اور راوی حدیث جب حضرت سفینہ سے پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلافت 30 سال تک ہے، جب حضرت سفینہ کہتے ہیں ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12، علی کے 6، اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی اس میں شامل ہیں، 5.5 سال، اور یہ مل کے 6، ان کا معاویہ تو بادشاہ ہیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا کہ سخت گیر بادشاہ اور پہلا معاویہ ابن ابی سفیان ہے، یعنی حضرت سفینہ حضور کے آزاد کردہ غلام، وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے بلکہ بادشاہ مانتے تھے۔ ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، خلیفہ راشد چھوڑ دیں، خالی خلیفہ بھی نہیں مانتے، ملک مانتے ہیں۔ ہاں ان معنوں میں تو خلیفہ بے شک عمران خان کو بھی کہہ لیں اور شہباز شریف کو بھی کہہ لیں حکمران کے طور پہ، یزید کو بھی کہہ لیں، آپ کا دل کرے، لیکن اگر خلیفہ ان ٹرو سینس کے اندر ہے تو وہ خلفائے راشدین وہی ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو حضور نے فرمایا کہ تمہیں بھی پھر وہی کرنا پڑے گا جو مجھے کرنا پڑا۔ تو وہ جب حضرت معاویہ نے وہ تحریر واپس کی نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے سچ کہا تھا، اور کہا کہ یہ مٹا دو، تم لکھو علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان۔ ٹھیک ہے، اس میں حضرت علی کی جو تکلیف ہے اس کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ مخالفین کے اوپر جو وعید فٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار کر کے محمد بن عبداللہ لکھوایا، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ سمجھ میں آتا ہے، یہاں پہ کلمہ گو مسلمان تھے اہل شام، اور انہوں نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب کٹوا کر کیا لکھوایا؟ علی ابن ابی طالب۔ تو ریزیمبلنس تو سیم ہے، تو دیکھ لیں کس کی نسبت کہاں جڑی ہوئی ہے۔ علی کے ماننے والے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور علی کے مخالفین اس جگہ پر رسول اللہ نے انہیں کھڑا کیا، ہم نہیں کھڑا کرتے، وہ کہیں گے جی فتویٰ لگا دیا، جہاں پر نبی الاسلام کے مخالفین صلح حدیبیہ کے موقع پر کھڑے ہوئے تھے۔ خیر وہ یہ ایک دردناک چیز ہے تحکیم کے اوپر، یہ جو جنگ بندی ہوئی اور اس میں پھر وہ 2 بندے نامنیٹ ہوئے، ادھر سے ابن عباس نے جانا تھا مولا علی کی طرف سے، انہوں نے کہا ہم ابن عباس کو نہیں مانیں گے، یہ حضرت علی کا رشتہ دار ہے، صرف ابو موسیٰ اشعری کو، یعنی دھکے سے ایسا بندہ چوز کیا جو
اتنے اچھے طریقے سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا تھا، اور ادھر سے آئے جناب اتنی پرسنالٹی کہ ان کے نام کے اوپر آج تک عمر و یار کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی ان کی نسبت کی وجہ سے۔ میں نے نہیں لکھی کہانیاں، میرے متھے نہ مار دینا۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو نام احترام سے لیں گے، ظاہر ہے صحابی ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے لیکن فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، یہ بھی اور حضرت خالد بن ولید بھی۔ عمر بن عاص وہ جب طے پایا اور فیصلہ یہ طے پایا کہ جناب دونوں کو کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ تو تیسرا بندہ کوئی خلیفہ چن لیتے ہیں۔ اندازہ کریں یہ کون سا فیصلہ طے پایا جا رہا تھا کہ ایک بندہ حاکم، یہ اسی طریقے سے ہے کہ کسی کے گھر میں چور گھس جائیں اور آپ جا کے یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے لڑنے کی ضرورت نہیں، دونوں آدھا آدھا مال کر لو، یا مالک بھی دستبردار ہو جائے، چور بھی دستبردار ہو جائے اور کسی تیسرے بندے کے حوالے کر دیتے ہیں یہ مکان۔ بھائی مولا علی کو تو انہی صاحب نے خلیفہ چنا تھا جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا ہوا تھا، بلکہ وہ جو 6 رکنی کمیٹی جو صحیح بخاری میں آتا ہے اس میں حضرت عثمان کے بعد تو حضرت علی اب باقی تھے، ان سے زیادہ کون خلافت کا حقدار تھا بعد میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد؟ تو یہ کوئی فیصلہ تھا جی عبداللہ بن عمر کو بنا دیں؟ یہ بھی بیچ میں ایک رائے آئی، اسی وجہ سے وہ صحیح بخاری میں 4108 ہے نا جو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا تھا عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کرتے ہوئے، کون تم میں سے خلافت کے لیے خواہش رکھتا ہے؟ سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ حضرت عمر کی نعوذ باللہ توہین کر دی۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں جو میں ایسے کر کے بیٹھا تھا احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو، اور میں کھڑے ہو کے اسے کہوں کہ معاویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے اسلام کی خاطر جنگیں کی ہوئی ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر، کیونکہ غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث امام بخاری لے کے آیا ہے، یا حضرت علی کی طرف اشارہ ہے کہ تم باپ بیٹا تو کافر تھے، آج بعد میں مسلمان ہو کے کہہ رہے ہو کہ ہم عمر سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا میں اس کے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ تو ظاہر ہے جسے کہا اسی کو تکلیف ہوئی نا، انہوں نے بعد میں کہا میں نے ارادہ کیا لیکن پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور خون ریزی کے ڈر سے، پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں کہ ٹھیک ہے مر کے تو جنت میں ہی جانا ہے، دنیا میں کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اور وہ راوی حدیث جو تابعی ہے وہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی، یعنی ایک خال المومنین نے، جی عبداللہ بن عمر بھی تو خال المومنین ہے، مومنین کے ماموں نہیں ہیں، سیدہ حفصہ کے بھائی ہیں، اور اس بخاری کی حدیث میں حضرت حفصہ ہی ان کو بھیج رہی تھی کہ جاؤ بھائی معاویہ کا جا کے خطبہ سنو ورنہ تمہاری غیر موجودگی کو کہیں تمہارے خلاف سازش کے طور پر ایکسیپٹ نہ کر لیا جائے۔ اور دوسرے خال المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اندازہ کریں اس عورت کی نسبت کی وجہ سے عزت کی جا رہی ہے جس عورت نے اپنے بھائی اور باپ سے ٹکر لے کے حضور سے شادی کی ہوئی ہے، اور کل کو مسلمان ہو کے اس کی نسبت کو اپنے حق میں یوز کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ پہلے مخالفت کریں کہ تم اس نبی پہ ایمان کیوں لائی ہو، اور کل کو جب آپ ایمان لے آئیں تو آپ کہیں کہ میں تو اس کا بھائی ہوں، میں تو اس کا باپ ہوں۔ خیر وہ تحکیم کے اس موقع کے اوپر، یہ بھی تحکیم کے بعد کا واقعہ ہے جو یہ میں بخاری 4108 بیان کر رہا ہوں، باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو الحمدللہ ہر چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ چلے خیر وہ تحکیم کے مسئلے پہ آئے، وہاں سے جناب ابو موسیٰ اشعری کو انہوں نے کہا مانیں گے، ادھر سے عمر بن عاص گئے اور جی معزول کر دیں جی، اور عمر بن عاص نے کہا کہ سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تم کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کرو کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں، پھر میں کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کروں گا کہ میں معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور علی کو بھی کرتا ہوں، کوئی اور بندہ چنیں گے۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ تو ممبر پہ چڑھ کے انہوں نے یہ بات کر دی، ہمارے نزدیک تو بالکل غلط فیصلہ تھا۔ عمر بن عاص جب چڑھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے تو علی کو بھی معزول کر دیا اور معاویہ کو معزول کیا، میں معاویہ کو بحال کرتا ہوں، اسے خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں اور علی کو معزول کرتا ہوں، ایک صوبے کے گورنر کو خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں۔
یعنی ان کہتے ہیں وہ کھلونے دی تھان دیتی تے منجی ڈا کے بہ گئے. تو ابو موسیٰ اشعری جو ہے ان کو پھر غصہ آیا کہ یہ تو کمرے کے اندر کیا کمٹمنٹ کر کے آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تو جو ہے نا تیری مثال کتے کی مثال ہے اے عمر. یہ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا. تو انہوں نے کہا تیری مثال گدھے کی مثال ہے. ٹھیک ہے, خیر اسی کے اوپر وہ چپکلش ہوئی, معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا. پھر حضرت علی واپس چلے گئے. ابھی صفین پارٹ 2 ہونا تھا لیکن خوارج نے حضرت علی کو شہید کر دیا. اس کے بعد پھر ابو موسیٰ اشعری پوری زندگی حضرت علی کے سامنے نہیں کبھی آئے, شرمندگی کے مارے جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی. اسی وجہ سے شیعہ جو ہیں ابو موسیٰ اشعری کو برا کہتے ہیں. تو وہ کوئی 100% پھینکنے والی بھی ان کی بات نہیں ہے, مس ہینڈلنگ تو ان سے ہوئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں وہ صحابی ہیں, صحابیت کا احترام کریں. دیکھیں سر ہمارے جتنا جگرا ہے کسی کا, ہم تو مولا علی کے مخالفین کو بھی کہتے ہیں کہ یار صحابی ہیں احترام کریں, علمی رد ضرور کریں لیکن احترام کے دائرے. میرا دعویٰ ہے کہ ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے دنیا کے تمام محدثین ضعیف کہتے ہوں. یہ ضرور ہے, اور میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ کسی حدیث کو شیخ البانی صحیح کہتے ہوں گے اور شیخ زبیر صاحب کے نزدیک وہ ضعیف ہوگی, کسی کو شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہوں گے, شیخ البانی کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوگی. میں نے وہ ساری اس لیے جمع کی ہیں تاکہ جس کا اعتماد جس کی تحکیم کے اوپر ہے وہ اس پہ اعتماد کرے اور اس میں سے اپنا حصہ نکال کے ہمارے مقدمے کو سمجھے. ہمارا مقدمہ تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ہمارے مقدمے کے لیے بخاری کی ایک حدیث ہی کافی ہے, 2812 اور 447. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو باغی اور جہنم دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت نبی علیہ السلام نے فرمایا. اس پہ میری کی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے, کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. دوست کی جماعت نہیں, اس کی طرف بلانے والی. ہماری تو خواہش ہے جتنے اہل ایمان تھے سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے. ہاں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم تو اسلام پہ جو افطار ٹوٹی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ہمارے ریسرچ پیپر میں الحمدللہ جتنی حدیثیں ہیں وہ 100%. یہ بعض لوگوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے بھی ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی اور وہ خام خواہ غلط چیزوں کو رنگ دے رہے ہیں اور وہ ہماری تحقیقات سن کے ہمیں وہ چیزیں بلیم کے طور پہ بتا رہے ہیں جو ہم نے خود بتائی نہیں ہیں. نہ سرکار, نہ, کوئی غلطی نہیں. غلطی تب ہوگی کہ میں کسی حدیث کے نیچے حکم لگاؤں کہ اسنادہ صحیح اور ساتھ دیکھوں قال شیخ البانی, جبکہ شیخ البانی نے کہا ہو کہ اسنادہ ضعیف, پھر میری غلطی ہے. میں لکھوں اسنادہ صحیح قال شیخ زبیر علی زئی اور زبیر علی زئی صاحب نے لکھا ہو اسنادہ ضعیف, پھر میری غلطی ہے. جب میں نیچے تحکیم لگاتا ہوں وہ اسی لیے لگاتا ہوں تاکہ جس کا, اب اکثر تو ناصبی شیخ البانی کو امام مانتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں وہ بہت بڑے حدیث کے امام ہیں. تو مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں وہ حدیث نکال دوں جسے شیخ البانی نے صحیح کہا ہو, جسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہو, جو حدیث امام حاکم اور امام ذہبی کے اصولوں کے مطابق صحیح ہو. اب یہ وہ 4 بڑے امام ہیں جنہیں اہل حدیث زبیر علی زئی صاحب سے بڑا امام مانتے ہیں. یعنی وہ حدیث جو ترمذی میں ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کا جب سر کاٹ کے مختار سقفی کے سامنے رکھا گیا تو اس کے نتنوں میں سانپ گھس گیا تھا. اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں آمش کی تدلیس ہے, میں اسے ضعیف کہتا ہوں. میں جب شیخ صاحب سے پوچھا, شیخ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک ایک سانپ نہیں 1000 سانپ اس کے نتنوں میں داخل ہونے چاہیے. ہاں وہ کہتے ہیں میں تو خوش ہوں لیکن میں اصول پہ بات کر رہا ہوں, مجھے اس کی سما کی تصریح نہیں ملی. لیکن جو آمش کی تدلیس کو نہیں مانتے پاکستان کے آلموسٹ سارے اہل حدیث سوائے اکا دکا کے, وہ کہتے ہیں کہ آمش کی تدلیس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں, چاہے ارشاد الحق اثری صاحب ہوں, خواہ وہ شیخ البانی ہوں, امام ذہبی ہوں, امام ترمذی ہوں, اس لیے وہ حدیث کو صحیح کہتے ہیں. تو میں نے وہ حدیث ڈالی بھی ہے تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا انجینئر صاحب نے ضعیف روایت ڈالتی ہے. منو پہ دس دینے میرے کو سیکھ کے منو پہ دس دینے, سرکار ضعیف نہیں ہے. جن کے خلاف ناسبیت کا مقدمہ ہے ان کے نزدیک وہ بالکل صحیح. آپ کو سمجھ آئی یہ بات کی؟ یہ میں کیسے نکال دوں جو کہ میرے پاس ایک ہتھیار ہے. آپ یہ چاہ رہے ہیں میں وہ ہتھیار نکال دوں اور جو میں ہتھیار لے کے آؤں جس کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں, تو میرے تو دونوں ہتھیار ہی فارغ ہو گئے نا.
ہمارا مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے، لہذا اس میں جہاں جہاں پہ بھی کوئی روایت ہے الحمدللہ وہ محدثین کے نزدیک کبھی کسی محدث کے حکم میں صحیح ہوگی، کبھی کسی کے، دو نمبری نہیں ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے دو نمبری یہاں پہ نہیں ہے۔ دو نمبری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی فرقے کو فالو کریں۔ ہم تو ہر اس بات کو فالو کر لیتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے، تو ہمیں موقف بدلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا الحمدللہ۔ کہیں پہ غلطی ہو اپنا رجوع ریکارڈ کرواتے ہیں، لیکن وہ غلطی ہونی بھی چاہیے نا، خام خواہ تو نہیں رجوع ریکارڈ کرانا، یا خام خواہ میرے ساتھ اختلاف رائے تو نہ کوئی کرے، کوئی بات بنتی بھی ہو نا۔ آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے؟ تو آٹا گوندے ہوئے ہلنا تو پڑے گا نا۔ وہ ایک ناسبی نے اعتراض کیا، جی وہ آپ نے ترمذی کی آدھی حدیث لکھی ہے، وہ حدیث پوری لکھی ہوئی ہے بھائی ترمذی کی، کہ پہلا شخص جو اسلام قبول کیا جس نے، زید ابن ارقم کہتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی ابراہیم نخعی کا ساتھ قول تھا کہ وہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں۔ بھائی ابراہیم نخعی کی روایت جو ہے وہ مرسل ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ تابعی کا قول کوئی شے نہیں ہے جب تک صحابی کو مینشن نہ کرے۔ جب ایک روایت آدھی جو روایت ہے وہ موقوف ہے ایک صحابی تک جو سابقون الاولون میں سے ہیں، اور باقی جو آدھا اس کا جو حصہ ہے وہ ہے ہی ضعیف اور مردود اور مرسل ہے، میں نے اس کو نہیں لکھا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جبکہ میں اس پمفلٹ کے لکھنے سے پہلے پوری ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، پہلا مسلم کون، اس میں نے اس کو پورا بریف کیا ہے۔ یہاں پہ میں کرتا تو یہ پمفلٹ میں 4 صفحے مجھے اور ایڈ کرنے پڑتے ایک ضعیف روایت کے بارے میں بتانے کے لیے کہ یہ ضعیف کیوں ہے، اس لیے میں نے جو صحیح پورشن ہے وہی لکھا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ اور اس کو 2 نمبری کہہ کے پیش کرتے ہیں۔ 2 نمبری کیوں کرنی ہے؟ جو آپ 2 نمبریاں بتاتے ہیں وہ آپ کی اپنی 2 نمبریاں پکڑی جاتی ہیں۔ ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں، یہ لفظ ہے محی الدین، محی الدین ویسے بول دیتے ہیں لیکن اصل لفظ ہے محی الدین۔ تو وہ مجھے کئی بار کہتے ہیں علی بھائی تحکیم کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائیں، تحکیم کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائیں۔ چلیں آج ان کی خواہش پوری ہوگی۔ میں نے وہ خطرناک قسم کی باتیں جس سے کانپے ٹانگ جائیں، وہ خطرناک باتیں جس سے ٹانگیں کانپ جائیں، میں نے جو کچھ فی الودی میرے دماغ میں آئی میں نے بیان کر دی۔ باقی میرا خیال ہے ظہور احمد فیضی صاحب جنہوں نے خصائص علی کے اوپر کام کیا، ایک بریلوی عالم، غلام سو سعیدی صاحب کے شاگرد ہیں، بہت محقق آدمی ہیں۔ صلح حسن پہ بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اب مسئلہ افضلیت کے اوپر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ وہ میرا خیال ہے اب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، مسئلہ تحکیم کے اوپر۔ کچھ تو ویسے انہوں نے مختلف جستہ ذکر کیا ہے، باقی اگر وہ نہیں کر رہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کی وساطت سے بھی کہ وہ ماشاءاللہ کمپیٹنسی رکھتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جو جھوٹی روایتیں اکٹھی کی تھیں دعوت اسلامی والوں نے، انہوں نے ان کے رد کے اوپر بھی ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ہے۔ باقی ہم تو بس اجمالاً چیزیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اصلاح کا اس میں کوئی معاملہ ہو جائے، مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا۔ وہ بات کہاں سے کہاں نکلی تھی وہ خوارج والی، وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ کبھی آمد ہوتی ہے نا، آج ہو گئی، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے شرع صدر کب ہو۔ یہ کشف نہیں ہے، الہام نہیں ہے، یہ شرع صدر ہے۔ جسٹ لائک جب کسی شاعر کے اوپر کوئی دکھی کیفیت ہو تو وہ اشعار کہہ دیتا ہے، تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی جب کوئی بات ہے، اب دیکھیں وہ بائی چانس ہی، مطلب میں ایک جملہ بولا، جب کبھی ہم کوئی بات کرتے ہیں نا کہ جی فضائل اعمال میں یہ لکھا ہے، تو وہ دیوبندیوں کے مولوی کہتے ہیں او جی تو فلانے بزرگ نے بھی لکھا ہوا ہے، آپ ان کو کوئی نہیں غلط کرتے، وہ ہے کیڑا جو فلانا۔ پھر اس میں نے ایک جملہ بولا، وہ فی البدی اللہ نے میری زبان سے جاری کیا کہ بھئی جب ہم کتاب و سنت کے دائرے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں تو بابت شیء کوئی نہیں۔ وہ اس وقت جب جملہ میری زبان سے نکلا وہ پھر اسے کوئی شرف قبولیت حاصل ہو گیا، اور اب تو ماشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ کیا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شیء ہی کوئی نہیں۔ اب ان لوگوں کا بھی گلا دور ہو گیا جو کہتے ہیں اب بابوں کی توہین کر رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کس شخص کے مقابلے پہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آپ تو ہمیں کہتے ہیں جی وہ کوئی بڑے سے بڑا بھی بابا غوث قطب ابدال ہو، کسی ادنا سے صحابی، خواہ وہ حضرت واشی کیوں نہ ہو، ان کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نترے میں بیٹھتی ہے اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ تسی تے اتنا ذلیل کر دے ہو اپنے بابیاں نو خود۔ میں تو رسول اللہ کے مقابلے پہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تو میری بات بری لگ جاتی ہے۔ خود تو آپ نے اتنا ذلیل کیا ہے کہ
گھوڑے کے بھی قدموں کے نیچے وہ بھی جو جا کے ناک میں جا کے وہ ذرے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں اور کتنے کتنے تسی جناب پہنچائے ہیں اپنے بزرگاں نو، ٹھیک ہے نا جی؟ ایسے وہی میں نے کہا نا، میرے ساتھ ایسی دشمنی ہے، میں کہوں نا خدا ایک ہے، انہوں نے کہنا نہیں آج تسی دو منا گے۔ ابھی میرا ایک کلپ آ رہا ہے، انشاءاللہ فائنل ہو گیا وہ، اس کا عنوان ہے میرے خلاف کلپ بنانے کا ثواب۔ ہاں کتنا ثواب ہوتا ہے اگر علی بھائی کے خلاف کلپ بنایا جائے؟ اس کا اتنا ثواب ہوتا ہے جس طرح دنیا میں ہر بندے کی یہ خواہش ہے نا میں مرنے سے پہلے ایک مسجد بنواؤں گا، اس طرح دنیا کے ہر عالم کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے میں نے انجینئر کا رد ضرور کرنا ہے ایک بار۔ اس وقت تمام فرقوں کے علماء دین کی خدمت یہ نہیں سمجھ رہے کہ لوگوں کو دین سکھائیں، وہ یہ خدمت یہ سمجھ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کرا دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس دور میں دجال سے بڑا فتنہ یہ ہے، آپ نے اس سے بچ جانا ہے۔ ہاں یہی خدمت کر رہے ہیں۔ بتائیں مجھے کیا اب اہل حدیث بریلویوں کے خلاف کلپ بناتے ہیں جو انہوں نے ادھم مچایا ہوا تھا؟ ان کے دیکھ لے پچھلے 3-4 سالوں میں سارے کلپ میرے بارے میں آ رہے ہیں، بریلویوں کے کلپ سارے میرے بارے میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ دیوبند کے کلپ سارے میرے بارے میں آ رہے ہیں۔ شیعہ سے تھوڑے بہت امید تھی کہ وہ کوئی انصاف کا کام لیں گے، لیکن اب تو انہوں نے بھی وہ سارے کے سارے معاملات شروع کر دیے ہیں اور جھوٹے الزامات میرے اوپر لگانے شروع کر دیے ہیں۔ خیر میں تو خوش ہوں کہ وہ جو ہم پہ لوگ الزام لگاتے تھے یہ وہابی ہے، اہل حدیثوں کے کلپ آئے 2015 میں نے کہا شکر ہے میرے مالک، انہوں کو وہابی کہے گا میں کہ دیکھو سارے وہابی میرے خلاف تھے، ٹھیک ہے جی؟ جب یہ کہتے ہیں نہیں اندروں والے بھی بریلوی ہے، جب بریلویوں کے کلپ آئے میں کہا شکر الحمدللہ۔ پھر میں دعائیں کرتا تھا یا اللہ شیعہ کے بھی کلپ آئیں تاکہ میں ان کے ناسبیوں کے منہ بند کروں۔ ہوں دیکھو تھوک دے صاحب نال کلپ آ رہے ہیں انہوں نے بھی، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم ساروں کہیں گے شکریہ علماء دیوبند، علماء بریلویہ، علماء اہل حدیثیہ اور وہابیہ اور شیعہ کہ آپ لوگ یہ کلپ اور بنایا کریں تاکہ میں اپنی عوام کو سیٹسفائی کر سکوں گا۔ تک یار یہ بھی گالا منو کٹ دے جائے، منو خدا دا نام منو سرٹیفکیٹ دے دو کہ میرا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہم تو سمپل مسلم ہیں الحمدللہ۔